خان صاحب نے جو ظاہر ہے ٹپیکل یہ حرکت بینک میچرز کرتے ہیں اکثر، اور ظاہر ہے وہ ریلو کٹے کے میچ کو جتوانے کے لیے بلے کا نشان چھین کر اکیلے میدان میں اتارا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن سے مائنس کرنے کے لیے، فکس کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو جو تمام تر لوازمات اختیار کرنے چاہیے تھے ان میں کوئی ثبوت دیتے، وہاں پر ڈاکیومنٹس پریزنٹ کرتے اور یہ بتاتے کہ ہم نے تمام تر جو قانونی لوازمات ہیں وہ پورے کر لیے ہیں، ان کو 3 MPO کیا گیا ہے، یہ غیر قانونی ہے، اس کی ہم نے یہاں شکایت درج کروائی، اس کو یہاں سے اٹھایا گیا اور اس کے خلاف قانونی محاذ پر ہم نے متعلقہ فورم سے رجوع کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ ہیلو کرنل عمران خان بول رہا ہوں۔ عدالت میں اچانک عمران خان روسٹرم پر آ گئے اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے، وہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری جانب جو ہے عمران خان صاحب نے ایک بڑے وکیل کو بھی فارغ کر دیا ہے، کس کو فارغ کیا ہے اور کیوں کیا ہے اس سب پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دیکھیے عمران خان صاحب آج جیسے ہی عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے سب کے جو مرجھائے ہوئے چہرے تھے ان پر ہنسی لوٹا دی، اور عمران خان صاحب کے بعد ایک جملے کے بعد سب کھلکھلا اٹھے، اور ظاہر ہے یہ مسکراہٹ عمران خان صاحب کے اس بے ساختہ جملے پر سب کے چہروں پر آئی، جس میں عمران خان صاحب نے پہلے تو وہ روسٹم پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ فہیم اختر ملک صاحب لکھتے ہیں کہ روسٹم پر کھڑے ہو کر بانی PTI کا جج سے مکالمہ، اور جج صاحب کا قصور نہیں، یہ جو خلائی مخلوق دیکھ رہی ہے، یہ جو خلائی مخلوق دیکھ رہی ہے وہ پتہ نہیں کس کو سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں۔ کرنل صاحب عمران خان بول رہا ہوں، بانی PTI کا عدالت میں لگے CCTV کیمرے کے سامنے ہاتھ ہلا کر اونچی آواز میں مکالمہ، بانی PTI کے بیان پر عدالت میں قہقہے۔ یہ عمران خان صاحب نے جو ظاہر ہے ٹپیکل یہ حرکت بینک میچرز کرتے ہیں اکثر، اور ظاہر ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور ظاہر کوئی شرارت کر دی، یہ عمران خان صاحب نے ٹپیکل وہ شرارتی بچوں والا کام کیا ہے، بینک مینیجرز والا۔ سب ہنسنے لگے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ دیکھیے اس میں ایک چیز یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے، ہیلو کرنل عمران خان بول رہا ہوں، بتائیں کیا بات ہے، تو ظاہر ہے یہ وہ جملہ ہے جس کو سب لائٹلی لے رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ لائٹ اتنا ہے نہیں، لائٹ ہے میرا خیال ہے، جو دیکھے گا اور وعلیکم السلام بھی کرنے والا بھی مسکرائے گا، یہ تمام تر چیزیں ہیں ظاہر ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑی خبر جو کہ عمران خان صاحب نے ایک ہنگامی ایک اپنا بیان جاری کیا ہے، تو اس بیان میں عمران خان صاحب نے بہت باتیں لکھی ہیں، خاص طور پر جو انتخابات ہیں، بالکل عام انتخابات کے حوالے سے عمران خان نے اڈیالہ جیل سے قوم کے نام ایک پیغام لکھا ہے، کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فروری 8 آزادی اور غلامی میں فرق کا دن ہے، مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ میری قوم آزادی کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے ووٹ سے پاکستان کی آزادی کو محفوظ بنائے گی، قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے والا گروہ 8 فروری کو انتخابات پر ڈاکہ ڈال کر قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتا ہے، قوم کو غلام بنائے رکھنے کے لیے لندن منصوبے کے تحت ایک سرٹیفائیڈ مجرم کو انصاف کا قتل کر کے وطن واپس لایا گیا، اس سرٹیفائیڈ مجرم کو عوام کی مرضی کے برعکس ملک پر مسلط کرنے کے لیے عدل کے نظام کو تباہ و برباد اور آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ دیکھیے اور اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب نے جو باتیں کہیں، اس میں کچھ آگے بھی وہ کچھ بات کرتے ہیں انتخابات کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک ظاہر یکساں موقف رکھا ہے کہ عام انتخابات میں عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت پاکستان تحریک انصاف کو مائنس نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے کہا کہ سیاست کے جو ریلو کٹے کے میچ کو جتوانے کے لیے بلے کا نشان چھین کر اکیلے میدان میں اتارا گیا ہے، مگر اس کے باوجود بدترین دھاندلی کی کوششیں کی جا رہی ہیں، میری قوم خصوصاً ماؤں بہنوں بیٹیوں اور میرے کارکنان نے ہمت اور دلیری سے ظلم کا مقابلہ کر کے میرا سر فخر سے بلند کیا ہے، جیل میں بیٹھ کر اللہ کے فضل اور اپنی قوم کی مدد سے ان سارے مجرموں کو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے شکست دوں گا۔ رائے عامہ کے تمام آزاد اندازے تحریک انصاف کی بے پناہ مقبولیت اور 3/4 جیسی تاریخی اکثریت سے انتخاب کے اشارے دے رہے ہیں۔ قوم آزادی کا انتخاب کر کے تحریک انصاف کو قانون کی حکمرانی، دستور کی بالادستی اور جمہوریت کی بحالی کا مینڈیٹ دینا چاہتی ہے۔ دستور مخالف قوتیں 8 فروری کو انتخابات جو ہے وہ لوٹ کر
قوم کو غلام رکھنے میں کامیاب ہوئیں تو چور اچکے راج کریں گے اور ملک کی کشتی مزید بھنور میں اترے گی. ظلم اور جبر سے ملک کو لا قانونیت کی راہ پر ڈالنے والوں سے اپنے ووٹ کی طاقت سے حساب لینا ہوگا. دھونس اور دھاندلی کی بے پناہ ریاستی کوششوں کے باوجود عوام کو 8 فروری کو نکل کر آزادی اور غلامی سے کسی ایک کا فیصلہ کن انداز جو ہے وہ تعین کرنا ہوگا. چاہتا ہوں میری قوم کا ہر فرد تیاری کرے اور اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان کو دستور اور قانون کی راہ پر ڈالنے کے لیے 8 فروری کو ووٹ ڈالے اور اپنے ووٹ کی حفاظت یقینی بنائے. دیکھیے ووٹ ڈالنا، ووٹ کی حفاظت کرنا، یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے. لیکن اب دیکھنا یہ کہ عمران خان صاحب کو الیکشن سے مائنس کرنے کے لیے، فکس کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو جو تمام تر لوازمات اختیار کرنے چاہیے تھے ان میں اکثر ہو چکے ہیں. اب ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ پابند نہیں ہوں گے پارٹی پالیسی کو فالو کرنے کے. لیکن سلمان اکرم راجہ کی رائے سے برعکس ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یا پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی پالیسی کو فالو کریں گے جو آزاد ممبر ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف نے نامزد کیا، کیونکہ ان کو بھی جو حمایت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حاصل ہے. ایک چیز اور اس کے علاوہ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے جو وکلاء ہیں، ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو پاکستان تحریک انصاف کا لیگل فرنٹ پر جو محاذ ہے، جس میں لطیف کھوسہ صاحب ہو گئے، سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے جو کہ عدت اور مدت والا کیس دیکھ رہے ہیں، اور لطیف کھوسہ صاحب اور انہوں نے جو کیس دیکھا، اس کے علاوہ حامد خان صاحب ہیں. تو خان صاحب کے اپنے اپنے تحفظات بھی ہوتے ہیں وکلاء کے حوالے سے. آج انہوں نے بتا دیا ہے کہ بغیر تیاری آ جاتا ہے. میں مطمئن نہیں عمران خان نے وکیل لطیف کھوسہ کو پے روی سے ہٹا دیا. اب عمران خان صاحب کے جو عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ لطیف کھوسہ صاحب بغیر تیاری کے آتے ہیں، اور ایک دن سب نے دیکھا کہ جب لیول پلینگ فیلڈ والا کیس قوم کی نظروں کے سامنے تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان سے لائیو سماعت ہو رہی تھی، تو لطیف کھوسہ صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ کوئی ثبوت دیتے، وہاں پر ڈاکیومنٹس پریزنٹ کرتے اور یہ بتاتے کہ ہم نے تمام تر جو قانونی لوازمات ہیں وہ پورے کر لیے ہیں، لطیف کھوسہ اس کی بجائے آئیں بائیں شائیں اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرتے رہے، جس کے بعد سب لوگوں کی اس پر تنقید کے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر جا رہے ہیں تو وہ تحریری ڈاکیومنٹس وغیرہ آپ کے پاس موجود ہوں، آپ کے پاس سارے ثبوت ہونے چاہیے. آپ اگر جا رہے ہیں تو تیاری آپ کی مکمل ہونی چاہیے. دیکھیے آپ ایک لمحے کو دعویٰ تو کرتے ہیں نا کہ ہمارا جو امیدوار ہے اس کو اٹھا لیا گیا، ٹھیک ہے اٹھا لیا گیا، یہ آپ کا الزام ہے، لیکن اس سے اگلا جو آپ کی حکمت عملی ہونی چاہیے قانونی طور پر وہ کیا ہونی چاہیے کہ آپ اس الزام کے بارے میں کوئی شکایت درج کروائیں. یہ ہو گیا. اگر یہ نہیں ہوا تو ظاہر ہے اس کو پہلے میک شور کرنا ہوگا. لیکن اس کے علاوہ جو دوسری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر متعلقہ فورم سے آپ نے رجوع کرنا ہوتا ہے کہ صاحب یہ ہمارا امیدوار جس کو اٹھایا گیا ہے اور ظاہر ہے اس کو دیکھیں، اور وہاں پر بھی عمل نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ آتے ہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. لیکن لطیف کھوسہ صاحب نے ان تمام تر چیزوں کو مائنس کر کے وہ عدالت کو کہتے رہے کہ ہمارے اتنے امیدواران ہیں، اور نام بھی نہیں بتایا، لسٹ بھی نہیں دی کہ یہ عدالت نے کہا. اور بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اپنے اصرار پر جو الیکشن کمیشن والا کیس تھا وہ اس دن لگایا گیا، بعد میں پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ہم اس کو واپس لے رہے ہیں. پھر جب پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا پھر وہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی آیا، وہ ایک الگ بات ہے، فیصلہ غلط درست الگ بحث ہے. لیکن لطیف کھوسہ صاحب کیا پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو اس انداز سے پریزنٹ کرتے رہے؟ میرا نہیں خیال کہ لطیف کھوسہ صاحب بجائے اس کے کہ یار وہ کہیں کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، یہ ڈاکیومنٹ ہے، یہ بندے اٹھائے گئے ہیں، ان کو 3 MPO کیا گیا ہے، یہ غیر قانونی ہے، اس کی ہم نے یہاں شکایت درج کروائی، اس کو یہاں سے اٹھایا گیا اور اس کے خلاف قانونی محاذ پر ہم نے متعلقہ فورم سے رجوع کیا، اتنی شکایات کے بعد عمل نہیں ہو رہا. تو یہ لطیف کھوسہ صاحب کو کچھ اس انداز سے اپنا مقدمہ لڑنا چاہیے. اور یہ عمران خان صاحب نے شاید بہت مرتبہ دیکھا ہوگا جو اب انہوں نے جا کے فیصلہ اب دیکھیے اب لطیف کھوسہ نہیں تو کون؟ عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم کی کارکردگی سے مطمئن نہ ہونے کے باعث نیب کیسز کی پیروی کرنے والے وکلاء کی ٹیم کو تبدیل کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق عمران خان نے رواں ہفتے اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کے دوران
عدم اطمینان کا اظہار کیا اور بیرسٹر علی ظفر اور سکندر ذوالقرنین کو نیب کیسز کی پیروی کرنے کی ہدایت کی ہے. اور ظاہر ہے علی ظفر کے جو دلائل تھے جس پر سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے واقعی ایک قانونی راہ ہے جس کو متعین کیا ہے، یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک سوال کیا نا کہ بتائیں علی ظفر صاحب کہ کس طرح سے ان اپوزڈ ایک بندہ آ جائے اور ووٹنگ بھی نہ ہو. تو انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کیونکہ جب سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں اور وہ اس کی ووٹنگ نہیں ہوتی، نامزد ہوتا ہے بندہ اور اس کے بعد جا کے ووٹنگ ہوتی ہے، تو یہ ان اپوزڈ ہوا نا. اور ان اپوزڈ ہو گیا اور ووٹنگ نہ ہو، یہ کیسے؟ یعنی کہ ایک بندہ ہے امیدوار ہے، وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، کھڑا ہوگا اور تو ہی دوسرے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب نے ایک بندہ نامزد کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے، وہ بندہ نامزد ہو گیا. اب دوسرا بندہ اس بندے کے حوالے سے اعتراض ہی نہیں کر رہا، الیکشن کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہا، تو ووٹنگ کہاں سے ہوگی؟ تو یہ علی ظفر صاحب کے دلائل تھے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی سرائے اور کہا کہ اچھی آپ نے ظاہر آرگومنٹس آپ نے اچھے دیے. عمران خان نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کے دوران سینئر قانوندان لطیف کھوسہ کی کارکردگی سے متعلق مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیب کیسز کی کارروائی سے میں مطمئن نہیں. لطیف کھوسہ بغیر تیاری کے آ جاتا ہے. 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر کر دی گئی تھی. فرد جرم کی کارروائی 24 جنوری تک ملتوی کی گئی. عمران خان کی جانب سے لیگل ٹیم تبدیل ہونے کے باعث عدالت نے کارروائی مؤخر کی. آئندہ سماعت پر عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر، سکندر ذوالقرنین اور عثمان گل عدالت میں پیش ہوں گے. تو یہ عمران خان صاحب نے اپنی جو لیگل فرنٹ پر ایک ٹیم ہے اس میں رد و بدل کیا ہے. لطیف کھوسہ صاحب ہو سکتا ہے کہ سیاسی معاملات ہیں ان کو لے کر چلتے رہیں، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر سیاست میں نقصان لطیف کھوسہ صاحب کے کچھ دلائل یا کچھ آرگیومنٹ کی وجہ سے ہو تو بھی عمران خان صاحب ان کو کنٹینیو کریں. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب لطیف کھوسہ کو بھی کہیں گے یہ دیکھیں آپ کی فیلڈ نہیں ہے، یہ والا جو معاملہ ہے نا نیب والا یہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، آپ بھی مائنڈ نہ کریں اور آپ سیاسی جو امور ہیں ان کو لے کر چلیں. تو ظاہر ہے اس کے بعد یہ عمران خان صاحب کا اپنی رائے اور ایک موکل کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنا وکیل کسے منتخب کرے. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.